خالد صاحب میرے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے کمال کے آدمی ہیں، نیچرل چیزوں پہ کام کرتے ہیں اور آیورویدک اور علاج بالغذا کرتے ہیں۔ ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میرا اسٹال تو ہے جی راجہ شاہی آیورویدک فوڈس، اور ہمارا کاروبار جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کو دوا نہ کھانا پڑے، کھانے سے آپ کا کام ہو جائے۔ اور میں جو ہوں ایک اخبار والا ہوں جو پچھلے 19 سال سے انسان کی صحت کی سٹوری کو انویسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہ انسانی صحت کا جو علم کا سنتھسز ہے آج کے دور کا، یہ موجود ہے۔ 3 لفظ ہیں اور ان 3 لفظوں میں ہماری ٹوٹل ہیلپ لیسنس ہے ہیلتھ پہ۔ ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے مائکرو بایوم۔ یہ ہم نے 2007 میں یہ لفظ انسانوں نے بنایا تھا، اور جس دن یہ لفظ کوائن ہوا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہیومن جینوم کی میپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ اچھا، تو میپنگ کر کے تو پتہ چلا کہ انسان کے اندر تو ذات کا کوئی اسرار ہے، صرف 23,000 سٹرینڈز آف ڈی این اے ہے۔ فروٹ فلائی میں 1,20,000 ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی صنائی ہے، اس نے کیسے کی ہے بادشاہ ہے۔ تو اس وقت آ کے ڈاکٹری کو حتمی طور پہ شکست ماننا پڑی علم کی دنیا میں، کیونکہ یہ بایولوجی کی دنیا سے چیلنج آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور 1988 سے یہ تھیوریٹیکل اسرشن ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اور کیمسٹ لوگ ہو اور بایو کیمسٹ لوگ ہو، ایسے زندگی نہیں ہے جیسے آپ انسانوں کو مار رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جہاں ڈاکٹری جواب دے جاتی ہے، جہاں میڈیکل سائنس جواب دیتی ہے، ایسا سیدھا نہیں، ہے؟ ایسا سیدھا کچھ بھی نہیں ہے اس خدائی میں۔ ایسا سیدھا اس خدائی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹری ایک بہت ویلڈ علم ہے ہم انسانوں کا، اور جو انسانوں نے آج تک جتنے علوم اکٹھے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکٹری کے ریفرنس میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ علم درست ہے، اس کی پریکٹس غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 2007 میں جب یہ لفظ مائکرو بایوم بنا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ جو پچھلے 113 سال سے جس میڈیکل تھیوری آف ڈیزیز پہ ہم چل رہے ہیں، جس کو کہتے تھے جرم تھیوری آف ڈیزیز، وہ غلط تھی۔ کیونکہ ذات نے ایسے صنائی کی ہے کہ ہمیں 2 سوراخ دیے ہیں، ایک سوراخ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، دوسرے سوراخ سے ہماری ایکسکریشن ہوتی ہے۔ تو ان 2 سوراخوں کے درمیان جتنے ذات نے ہمیں ہمارے جسم میں سیل دیے ہیں، 2007 میں اندازہ تھا کہ اس سے 100 گنا زیادہ جراثیم ہیں جو ان 2 سوراخوں کے درمیان میں ذات نے پالے ہوئے ہیں۔ اور آپ تھیوری لے کے بیٹھے ہیں کہ ایک جرم آ جائے گا اور بیمار کر دے گا۔ اب یہ تھیوریٹیکل چونکہ ڈومین ہے تو وہ ریوائز ہوتے ہوتے آج بھی یہ ہے کہ فار ایوری سیل ان آر باڈی دیر آر 1.3 مائکروبس ان آر یونیورس آف آر باڈی۔ یہ ریپیئر کر رہے ہیں۔ مائکرو بایوم نہیں، مائکرو بایوم کی ٹوٹل ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، مائکرو بایوم از دا ٹوٹل جینیٹک کیپیسٹی وچ کیپس یو اینڈ می الائیو۔ اچھا، اس کو آپ آسان کریں اگر ایک 30 سیکنڈ میں۔ یہ ہم اگر یہ جراثیم نہ ہو تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، ہم اپنا کھایا ہوا ہضم تک نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں، یہ سارے پروسیس میں، اور یہ اسٹال پہ ساری چیزیں ہیں؟ I am useful when doctors are not. You are useful when doctors are not. When doctors are not. Okay. Doctors are limited by their medical protocols. I am moved by the person in trouble. That's the difference. اور فوڈ کی یہ جو کیمیکل والی رجیم ہے، یہ پچھلی ڈاکٹری کے ساتھ اب ہمیں چھوڑنی پڑے گی تو ہمیں صحت ملے گی، ورنہ اگر فوڈ کو کیمیکل سے نہ نکالا تو نہ آپ کی صحت بچ سکتی ہے اور نہ ہی کسی ملک کی آزادی بچ سکتی ہے۔ اچھا، میرا جو انٹرسٹ ہے نا فارمر مارکیٹ میں، اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو بہت آگے، میرا جو انٹرسٹ ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کسان جو بھی اگائے وہ ڈائریکٹ کنزیومر تک جائے۔ اچھا، جب جو کنزیومر ڈیمانڈ کرے گا وہی اس کو کسان اگائے گا اس کو۔ اس وقت جو کسان ہے نا وہ سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، اور وہ اس کو نہ ریسپیکٹ مل رہا ہے نہ ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو کسان جو ہے وہ
اب ایجوکیٹ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ اپنے فارم کا نام رکھے، جہاں پہ بھی ہے اس کا فارم، جہاں پہ اس کی زمین ہے، جو کھیت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے فارم کا نام رکھیں، اس کا کھیت کا نام رکھیں، اور اپنے فارم کی پروڈکٹ کو ڈائریکٹ کسٹمر تک لے کے جائیں. جیسے کوئی دودھ ہے تو دودھ ڈائریکٹ اس فارم سے لوگ آ کے پک کرتے ہیں، اب کلچر بن گیا ہے. اسی طرح ہی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ فارم سے لینے کی عادت پڑ چکی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ گاہک کو پتا ہوگا کہ میں کھا کیا رہا ہوں، میں گندے پانی کی سبزی کھا رہا ہوں یا صاف سبزی کھا رہا ہوں. مجھے وہ خود فرمائش کرے گا کہ مجھے یہ والی آپ نسل اگاؤ، یہ یہ بیج اگاؤ، اس طرح کی کھادیں استعمال کرو. کسٹمر کا جو فیڈ بیک ہوگا، میری نظر میں ایک کسان، اس کی جو آمدنی اس کو ضرورت ہے، وہ اگر اس کو 25,000 روپے ضرورت ہے تو ایک شہر میں رہنے والا ایک گھر مہینے کا 25,000 روپے خرچ کر دیتا ہے. تو ایک کسان اگر ایک گھر کے لیے اگانا شروع کر دے اسپیشلی، تو وہ اس کی فارمنگ سسٹینیبل ہو جائے گی، وہ اپنے لیے بھی اگائے اور دوسروں کے لیے بھی اگائے.